إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح إلى آخر الحديث. وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم أكن لأداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. میرے محترم قاری صاحب، شیخ الحدیث صاحب، اساتذہ مدرسہ، طلباء مدرسہ اور صحیح العقیدہ بھائیوں، آج کا جو میرا یہاں بیان ہے، اگرچہ مجھے اس کا کوئی عنوان، کوئی موضوع نہیں دیا گیا، لیکن میں اپنے انداز میں مسلک اہل حدیث انشاءاللہ بیان کروں گا کہ مسلک اہل حدیث اہل حدیث کون لوگ ہیں. اس سلسلے میں قرآن مجید کے دلائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اجماع امت اور آثار سلف صالحین آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، یا بعض لوگوں کے حوالے بطور الزام بھی بیان کروں گا جس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے. تو ذرا شروع کرنے سے پہلے میں نے جو سلام کہا تھا اس کا ثبوت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. انصاب الاشراف بلازوری کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد میں صحیح سند سے موجود ہے کہ وہ جب خطبہ دیتے تھے تو سلام کہتے تھے. بعد کے تابعین سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن جب صحابہ سے مل جائے تو بعض والے لوگوں پر مقدم ہے. اسی طرح اگر حدیث میں واضح مل جائے تو پھر صحابہ کی بات پر وہ مقدم ہے. حدیثیں آئی اس بارے میں، سنن ابن ماجہ وغیرہ میرے کے ضعیف ہے، تو میں وہی بات بیان کیا کرتا ہوں جو کہ صحیح ہو، سند ہو، اس کی پوری تحقیق کرنی. بعض اوقات ایک ایک روایت پر 3 دن بھی لگ جاتے ہیں تحقیق کے. اس کے بعد قرآن مجید کی
ایک آیت کا حصہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے سامنے کوئی حدیث، کوئی بات خفیہ طور پر بیان کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات فرمائی تھی اپنی کسی بیوی سے، اسے اللہ رب العزت نے حدیث کے الفاظ بیان کیے، کیونکہ یہ منسوب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، بطور نقرہ بیان کی گئی ہے۔ اور دوسری جو دلیل میں نے بیان کی تھی اپنے خطبے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، جو ہمارا جو مانامہ الحدیث ہے اس کے پہلے ٹائٹل پر ہی نیچے ہوتی ہے، سنن نبی داؤد میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، مسند احمد میں، بہت سی کتابوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ عمران، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، دنیا میں بھی مراد ہو سکتا ہے اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور خاص طور پر میدان حشر میں اللہ رب العزت اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کس کے لیے؟ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، جو ہم میں سے کوئی حدیث سنتا ہے، جو کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہے، منا کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی ہے، اور اس میں اشارہ بھی ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں نہیں سنی جائیں گی، بلکہ بعد میں صحابہ کرام سے بھی سنی جائیں گی۔ یعنی اللہ کے رسول حدیثیں بیان کریں گے، آپ کوئی عمل کریں گے، آپ کوئی بیان فرمائیں گے، صحابہ کراموں سے یاد رکھیں گے، پھر صحابہ کرام اپنے شاگردوں کو بتائیں گے، تو یہ جماعت کا یہ سلسلہ یہ قیامت تک رہے گا۔ حدیثیں اس طرح سنی سنائی جاتی رہیں گی، تو جمع کر دی گا جماعت، فحافظہ، پھر اسے یاد رکھتا ہے، حتیٰ یبلغہ، حتیٰ کہ آگے پہنچا دے۔ لمبی حدیث ہے، میں نے جو استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم بھی حدیث ہے، احسن الحدیث ہے، لیکن محدثین کی اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل اور آپ کا کسی بات کو مقرر کرنا، جسے تقریر کہا جاتا ہے، یا چوتھی ایک قسم ہے صفت خلقیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، یہ سب حدیث ہے، حدیث کی یہ چاروں قسم۔ تو یہ حدیث کا لفظ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جسے امام حاکم نے مستدرک میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے بیان کیا۔ سند اس کی اصل ذات ہی ہے، عوام کے لیے سمجھے کہ صحیح سنوائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم انہیں مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک فرمایا کتاب اللہ ہے، اور دوسرا فرمایا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کی تشریح میں
اشرف علی تھانوی صاحب اپنی مشہور کتاب بشتی زیور، بشتی زیور جسے کہا جاتا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ یعنی قرآن، اور سنت یعنی حدیث۔ سنت کا معنی انہوں نے حدیث کیا ہے، تو سنت بھی حدیث ہے اور نبی کی بات بھی حدیث ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کے ساتھ اہل کا لفظ جب لگ جاتا ہے، اہل الحدیث سے اہل حدیث، تو پھر حدیث والے، حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث لکھنے لکھانے والے، پڑھنے پڑھانے والے، یہ سارے مراد ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ان کا جو انتساب ہے، صفاتی نام جو ہے، ان کا جو لقب ہے وہ اہل حدیث ہے، اور یہ ایسا پیارا لقب ہے کہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ لوگوں نے مختلف نام رکھے ہیں، کوئی کیا بنائے کوئی کیا بنائے، لیکن محدثین نے اہل حدیث کے لقب کو پسند کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنت یعنی حدیث، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اہل حدیث اہل سنت ایک ہی چیز کے دو نام۔ محدثین کرام مثلا امام احمد بن حنبل، مثلا امام علی بن عبداللہ المدینی، مثلا امام بخاری اور دوسرے بہت سے امام جو ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جو حدیث آئی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضر من خذلهم حتی یاتی امر اللہ، یا حتی تقوم الساعہ، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، صحیح میں بھی ہے، لیکن یہ جو الفاظ میں نے پڑھے سنن ابن ماجہ میں، فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ان کی مدد کی جاتی رہے گی، بے یار و مددگار نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی۔ جو لوگ انہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، جو انہیں چھوڑ دیں گے یا ان کی جو ہے توہین کریں گے، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ یہ جو گروہ ہے، اس گروہ کے بارے میں محدثین نے یہ گواہی دی ہے کہ وہ اہل الحدیث ہیں، اصحاب الحدیث ہیں۔ یہ جنگی جماعت اہل الحدیث کی جماعت ہے۔ یہ حوالے موجود ہیں، امام احمد بن حنبل کا قول معرفت علوم الحدیث حاکم کی، اس میں موجود ہے صحیح سند سے۔ اسی طرح امام علی بن المدینی کا قول جو ہے سنن ترمذی میں موجود ہے۔ امام بخاری کا قول خطیب بغدادی کی کتاب الاحتجاج بھی شامل میں موجود ہے۔ تو محدثین کرام کی گواہیوں سے یہ ثابت ہوا کہ اہل حدیث جو ہے یہ جدی جماعت ہے، طائفہ منصورہ ہے، فرقہ ناجیہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل حدیث کن کو کہتے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو اہل حدیث کہلاتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اہل حدیث ہے، جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ اہل حدیث کے دو معنی ہیں، ایک معنی محدثین کرام، حدیثیں لکھنے والے لکھانے والے، حدیثیں پڑھنے والے پڑھانے والے۔ ان معنوں میں ہماری کتابوں میں، حدیث کتابوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں، اور دوسری کتابوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ محدثین کرام میں سے بھی وہی گروہ مراد ہے جو صحیح العقیدہ اہل سنت محدثین کا گروہ ہے۔
اہل بدعت مراد نہیں. اس کی بھی کئی دلیلیں ہیں. مثال کے طور پر امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں امام بخاری اور امام مسلم کے استاد احمد بن سنان الواسطی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بڑے ثقہ امام تھے، صحیح بخاری مسلم کے راوی ہیں، ان سے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں لیسا فی دنیا مبتدع الا ویحدث هذا الحدیث. دنیا میں کوئی بھی ایسا بدعتی نہیں جو اہل حدیث سے بغض نہیں رکھتا. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب آدمی بدعتی ہو جاتا ہے تو حدیث کی مٹھاس اس کے دل سے نکل جاتی ہے. اب اگر محدثین سے مراد بدعتی محدثین بھی ہوں، بدعت والے بھی حدیثیں بیان کرنے والے لوگ ہوں، تو پھر یہ کس طرح بنا کہ کوئی بھی بدعتی جو ہے وہ ہے ہی نہیں جو اہل حدیث سے بغض نہیں رہتا. اس سے ثابت ہوا کہ اہل حدیث صحیح العقیدہ محدثین کی جماعت کو کہا جاتا ہے. اور یہ ہمارے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ محدثین اہل حدیث ہیں. ہمارے یہاں حضروں میں بھی، آپ کے ہاں ڈیرہ غازی خان میں بھی، ہر جگہ کہتے ہوں گے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اہل حدیث نہیں ہیں. اہل حدیث تو محدثین ہیں، یہ تو غیر مقلدین ہیں. یہ ہمارے بڑے بڑے نام رکھے ہوئے ہیں. حافظ ابن قیم نے اپنے قصیدہ دنیا میں ایسے لوگوں کا رد بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا مبغضت آل الحدیث و شاطما ابغض بعقد ولایت الشیطانی. اے اہل حدیث سے بغض رکھنے والے شخص اور گالیاں دینے والے شخص، تجھے خوشخبری ہو، مذاق کے طور پر اس کا مذاق بنائے کہ تجھے خوشخبری ہو کہ تو شیطان کا دوست بن گیا، شیطان کے ساتھ تیری جو ہے وہ یاری بن گئی، تعلق بن گیا. پھر کہا کہ تم نے جو ان لوگوں کے القاب رکھے ہوئے، برے برے القاب جنہیں تم برا سمجھتے ہو، وہ ان سے بری ہے. تو صحیح العقیدہ محدثین یہ اہل حدیث کا ایک معنی ہے. دوسرا معنی ہے کہ حدیث پر عمل کرنے والے لوگ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی فتاوی میں غالباً 4 جلد میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے، لکھنے لکھانے والے بھی بہت اہل حدیث ہیں، اور حدیث پر عمل کرنے والے بھی اہل حدیث ہیں. اور ان سے پہلے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث. دوبارہ سن لیں، صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث. صاحب حدیث یعنی اہل حدیث ہمارے نزدیک وہ شخص ہے جو حدیث پر عمل کرتا ہے. یہ ان کا قول صحیح سند کے ساتھ خطیب بغدادی کی کتاب الجامع فی آداب راوی، فی اخلاق راوی و آداب سامع اس میں موجود ہے. ابن الجوزی کی مناقب اور امام احمد میں موجود ہے. سمانی کی ادب الاستملاء والاستملاء میں موجود ہے. یہ سارے ہمارے موجود ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل حدیث کا جو پہلا گروہ ہے وہ صحابہ کرام ہے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی بھی تھی، آپ کو لکھا بھی تھا اور یاد رکھا. آگے پھر پڑھائی کی، حدیث کے مدرسے جاری کیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مدرسہ ہے نا، یہ دیکھیں نا، یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے قاری عبدالرحیم کریم حافظ اللہ نے مدرسہ چلایا، اور تھوڑے سالوں کی محنت کے بعد اللہ رب العزت نے اسے ایک عظیم الشان علمی درسگاہ بنا دی. اور یہاں سے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ علم حاصل کر کے رخصت ہوئی ہے اپنے اپنے علاقوں میں. یہ چراغ جل وہ بڑے بڑے جو ہے وہ سورج بن گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدرسہ چلایا تھا. امام ابو احمد الحاکم کہتے ہیں کہ 800 کے قریب
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگردوں نے حدیثیں بیان کی. ان کے جو شاگرد تھے، جن شاگردوں نے آگے جا کے مدرسے چلائے، حدیثیں بیان کی، وہ 800 شاگرد. تو صحابہ کرام یہ پہلی اہل حدیث جماعت ہے. اور یہ صرف میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، غیر اہل حدیث علماء نے بھی شراکت کر رکھی. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسالہ اجتہاد و تقلید، لکھنے والے ہیں محمد ادریس کاغذی صاحب، لاہور میں گزرے. انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اہل حدیث تھے. یہ غالباً 48 صفحے پر یہ بات موجود ہے. اسی طرح میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حقیقت الفقہ. یہ کتاب غالباً انوار الحسن شیر کوٹی کی کتاب ہے. ایک تو اہل حدیث کی کتاب ہے نا حقیقت الفقہ، وہ نہیں، یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے. حاجی امداد اللہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے کتاب کی. اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کل صحابہ اہل حدیث تھے. تو یہ اہل حدیث کے لیے خوشخبری ہے، خوشی کی بات ہے کہ بھائی ہمارا جو سلسلہ ہے، ہماری جو جماعت ہے، یہ صحابہ کرام کے دور سے آ رہی ہے، کیونکہ سارے صحابہ کرام اہل حدیث تھے. حدیث بیان کرنے کے لحاظ سے بھی اور حدیث پر عمل کرنے کے لحاظ سے. صحابہ کرام حدیث پر ایسی محبت اور ایمان سے عمل کرتے تھے کہ ذرا بھی ان کے جو یعنی شک نہیں ہوتا تھا، کسی قسم کا تصور نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اور پھر وہ اس کی مخالفت کرے، یہ نہیں ہو سکتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک حدیث سنائی. حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا جنازہ پڑھتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتا ہے گھر کو، اس کو ایک کی رات ثواب ملتا ہے اور ایک کی رات بہت پہاڑ دیتا ہے. اور جو شخص جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان تک جاتا ہے، ادھر میت کو دفن کیا جاتا ہے، میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، پھر اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، وہ ادھر ٹھہرا رہتا ہے، میت کے دفن ہونے کے بعد واپس آتا ہے، اسے 2 قرات کا ثواب ہوتا ہے. یہ حدیث امیر المومنین فی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں معلوم نہیں تھی، انہوں نے نہیں سنی تھی. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ہو نا تو ضروری نہیں ہوتا کہ ساری دلیلیں اس کو معلوم ہو، ساری حدیثیں اسے یاد ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کوئی بات سنی نہ ہو، پڑھی نہ ہو، ممکن ہے کہ اس کو یاد نہ رہی ہو، بعض انسان کو بات بھول بھی جاتی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ بھائی کیا کہہ رہے آپ؟ گویا کہ دوسرے لفظوں میں مطالبہ کیا کہ کوئی اور بھی گواہ پیش کرو اس کی تائید میں. اہل حدیث کے نزدیک سارے کے سارے جو ہے وہ سچے تھے، سارے کے سارے عادل ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کل عدول، سارے صحابہ عادل ہیں. روایت حدیث میں سارے سچے قابل والے، صحابہ کرام بھی اور صحابیات بھی. کسی ایک صحابی سے حدیث ثابت ہو جائے نا پھر تحقیق کی ضرورت ہے. ہاں صحابہ کرام نے آپس میں جو تحقیقیں کی ہیں وہ مستثنا ہے، وہ جانے وہ رب کے دربار میں پہنچ چکے. اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ ہمارے دلائل ہیں اس بارے میں، ہمارے علماء کرام نے دلائل بیان کی صحابہ کی عدالت پر.
تو خیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ حدیث سنی ہے، اگر آپ نے نہیں سنی تو چلو ایسا کرو، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ موجود ہے، یہ حدیث صحیح میں بھی ہے اور باقی مسلم وغیرہ کے پاؤں بھی، ان سے پوچھو۔ یہ جس وقت یہ علمی مذاکرہ ہوا ہے، جس وقت یہ بات مباحثہ ہوا ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھی، اور یہ وہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ عنہا جنہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھائے گی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو گئے جا کر مسئلہ پوچھا امی سے، ام المومنین سے، بڑی عالمہ فاضلہ، صحابہ کرام میں بڑی فضیلت والی تھی، انہوں نے فرمایا صدق ابو ہریرہ نے سچ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئی، افسوس کرنے لگے، ان کے پاس ایک چھوٹی سی چھری تھی، زمین کو کریت رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے فرتنا قرارینا کثیرا، افسوس افسوس ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، کئی کے رات نقصان ہو گیا، اگر یہ حدیث ہمیں پہلے معلوم ہوتی تو یہ نقصان تو نہ ہوتا، ہم تو جنازہ پڑھ کے پھر واپس نہ آتے، قبرستان تک جاتے، قبرستان سے واپس آتے۔ تو صحابہ کرام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہونے کے بعد فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ مشہور صحابی بلکہ صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے افضل صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خیر هذه امت بعد نبیہ ابو بکر ثم عمر، صحیح بخاری میں اور دوسری قوم میں یہ حدیث موجود ہے، بلکہ شیعہ کی قوم میں موجود ہے۔ فرمایا کہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ جب خلیفہ بنے نا تو خلیفہ بننے کے بعد منبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ دیا تھا، بڑا عظیم و شان خطبہ ہے یہ خطبہ، سیرت ابن اسحاق میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، امام محمد بن اسحاق بن اسحاق امام البغازی اس کی سیرت ابن اسحاق چھپی ہوئی کتاب میرے پاس موجود ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خطبہ دیا تھا تو فرمایا کہ لوگوں تمہارے اندر جو کمزور آدمی ہے، غریب اور کمزور ہے، میری اس خلافت میں انہیں بڑی عزت حاصل ہوگی، وہ بڑے مضبوط ہوں گے، ان کا خیال رکھا جائے گا، ان کی جو ہے ان کی حمایت کی جائے گی، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں۔ یہ کوئی پاکستان نہیں ہے کہ یہاں غریبوں کے پاس کوئی اختیار نہیں، سارا اختیار ہے امیروں کے پاس، غریبوں کی بجلی بات، جو امیر ہیں بڑے ان کی جو ہے وہ سب لائنیں جاری۔ انہوں نے فرمایا کہ جو امیر آدمی ہے وہ میرے نزدیک بڑا کمزور ہوگا، سب سے کمزور ہوگا، یعنی انصاف ہوگا، یہ اسلامی حکومت ہے، خلافت ہے، اس میں انصاف ہوگا، غریبوں کے حقوق انہیں دیے جائیں گے، امیروں کو اپنی جگہ رکھا جائے گا۔ پھر فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، لوگوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تو میری اطاعت کرنا، میرے حکم پر میری باتوں پر عمل کرنا جب تک میں قرآن حدیث پر عمل کرتا۔ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
پھر اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں فلا طاعت لی علیکم، تو پھر میری کوئی اطاعت نہیں، پھر میری بات نہ ماننا۔ یہ بنیادی عقیدہ صحابہ کرام نے سمجھایا، اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر کے دکھایا۔ زندگی کے ہر میدان میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات پہنچی اس پر عمل کیا، اس میں پیچھے نہیں رہے۔ یہ نہیں کہا کہ خبریں واحد ہیں، میرے علم میں کوئی ایک بھی ایسی دلیل نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ایک صحابی نے اگر کسی ایک پر شک ہو گیا تو تحقیق کر لی دوسرے آدمی سے، دو نے گواہی دے دی تو مان لی، جیسا سید دو پر دو کی حدیث بھی خبریں واحد ہوتی ہے، تین کی حدیث بھی خبریں واحد ہوتی ہے، چار کی بھی خبریں واحد ہوتی ہے، متواتر سے نیچے والی جو ہے وہ خبریں واحد ہوتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ یہ خبریں واحد ہے، یہ ہم نہیں مانتے، عقیدے میں نہیں مانتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ مسجد قباء کے علاقے میں مسجد القبلتین جو ہے ادھر صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا جو رخ تھا، نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف۔ بیت المقدس پہلا قبلہ ہے جو اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے، یہ فلسطین میں ہے، اسے یہودی زبان میں یروشلم کہتے ہیں، ہمارے ہاں غلط العوام میں بیت المقدس کہا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں لفظ، یہ بیت المقدس لفظ ہے۔ تو بیت المقدس کی طرف قبلہ اولیٰ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ ایسی جگہ ہے مدینہ کہ بیت المقدس شام کی طرف ہے تو مدینہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، مکہ جنوب کی طرف، اپوزٹ ہے، بالکل مخالف۔ ہم یہاں پاکستان میں تو ہمارے بیت المقدس بھی مغرب میں ہے اور مکہ بھی مغرب میں ہے، اس میں الٹ ہے، یعنی اس طرف سمجھے کہ بیت اللہ ہے، اس طرف بیت المقدس ہے، اس طرف بیت اللہ ہے۔ تو نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا، آنے والے نے کہا کہ لوگوں اب قرآن نازل ہو گیا ہے، حکم بدل گیا ہے، پہلا قبلہ اب وہ نہیں رہا، اب مکے کی طرف بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آ گیا۔ تو کسی صحابی نے بھی نہیں کہا کہ یہ خبریں واحد ہے، یہ ظنی ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ نماز نہیں، حالت نماز نہیں، انہوں نے رخ پھیر دیا۔ وہ مشهد القبلتین اب بھی موجود ہے، جو حاجی ہیں انہیں پتہ ہوگا، حج کے لیے جو جاتے ہیں مکے، پھر وہ مدینے بھی جاتے ہیں، مدینے جا کے دیکھا ہوگا انہوں نے مدینہ طیبہ میں۔ تو ثابت ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے اور یقین رکھتے تھے۔ صحابہ کے بعد تابعین بھی اس طرح کرتے۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد میں صحیح روایت موجود ہے، سید عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان بن عثمان یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ابا سے سنا ہے، یعنی سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو اور شام کو یہ الفاظ 3 دفعہ پڑھے۔ کون سے الفاظ ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو فرمایا کہ اسے پھر کوئی مصیبت نہیں پہنچی۔ شاگرد بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی نا تو ان کو ایک طرف فالج ہو چکا تھا، بیماری جو اللہ کی طرف سے بیماریاں آتی اس کو آج تو فالج ہوا، تو وہ دیکھنے لگا حیران ہو کر کہ یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اور پھر ان کو تو بیماری میں لگی ہوئی ہے۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ تم کیا حیران ہو رہے ہو، میری زندگی میں ایسا دن بھی آ گیا تھا، تقدیر غالب ہو گئی تھی، اس رات کو اس دن کو میں یہ ذکر نہیں پڑھ سکتا، بھول گیا۔
جس دن جس رات میں یہ ذکر بھول گیا یہ بیماری آ رہی، اللہ رب العزت نے بلا دیا. تو کتنا ایمان تھا، کتنا یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو بھائی یہ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام جو ہے اور اسی طرح ان کے بعد والے جو تابعین تبع تابعین یہ سارے اہل حدیث تھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بھی تھے اور حدیثیں بیان کرنے والے، اور اہل حدیث جماعت بھی بالکل اسی راستے پر جو ہے وہ رواں دوائی. کبھی ہمارے مخالفین کیا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ اہل حدیث جو ہے نا یہ صرف قرآن حدیث مانتے ہیں. بھائی ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث مانتے ہیں اور جو چیز بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے ہم مانتے ہیں. اب قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا، وہ جدھر چلتا ہے رب فرماتا ہے ادھر اس کی چلائیں گے، پھر اسے جہنم میں داخل کریں گے اور بڑا برا ٹھکانہ ہے. قرآن کریم کی اس آیت سے بہت سے اسلاف نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اجماع ہوتا ہے. مستدرک الحاکم میں، المعجم الکبیر طبرانی میں، دوسری کتابوں میں حدیث موجود ہے صحیح. مستدرک کی طرف بھی صحیح ہے، معجم بھی صحیح بھی، ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ صحیح ہے میں پیش نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ ابدا، اللہ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرتا. اس سے بھی علماء کرام نے اجماع کو مانا ہے. بھائی اہل حدیث قرآن حدیث اجماع کو مانتے ہیں، لیکن اجماع جو ہے وہ جھوٹا نہیں، سچا اجماع جو ثابت ہو. قرآن حدیث کے خلاف اجماع ہوتا ہی نہیں. بعض لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں. اب ہمارے اور عام لوگوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ہمارے اور عام لوگوں کے درمیان یہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے لوگ ہیں ان کے اور اہل حدیث کے درمیان بنیادی طور پر جو فرق ہے ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں. اللہ اور رسول نے ایک بات بیان کر دی، ثابت ہو گئی، اب اس کے مقابلے میں اگر کسی کی بات آ جائے، اور یہ منہج ہمیں صحابہ کرام نے بتایا. صحیح بخاری میں کتاب الحج میں یہ موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی کی کہنے پر نہیں چھوڑ سکتا. اب میں آپ کو مثال بیان کروں. ایک مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. فرض نماز کی جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی مشہور حدیث. اس حدیث کی روح سے اور دوسری بہت سی حدیثیں، ان حدیث کی روشنی میں اہل حدیث کا یہ مسئلہ ہے محدثین کا کہ جب امام فرض نماز پڑھانا شروع کر دے تو پیچھے مقتدیوں کو نہ تو سنتے پڑھنی چاہیے نہ کوئی نفل پڑھنا چاہیے. اب صبح کی نماز بھی ہوتی ہے، صبح کیا کرنا چاہیے؟ صبح کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ بھائی یہ حدیث چونکہ عام ہے اور صبح کے بارے میں خاص حدیثیں بھی موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سے کہا تھا اتصلی اربعا، کیا تو صبح کے 4 فرض پڑھتا ہے؟ صحیح ابن خزیمہ میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں یعنی نفل نماز پڑھنے سے منع کر دیا جب فرض نماز کی خبر صبح کے بارے میں. ہمارے علاقے میں اوسا یہاں بھی جو لوگ ہیں کچھ دیوبندی ہیں کچھ بریلوی ہیں، اپنے آپ کو دونوں حنفی کے تھے. میں یہ 3 گروپ بنایا کرتا ہوں کہ 3 گروہ علیحدہ رہتے ہیں. ان میں سے اکثریت عوام کی یہ ہے کہ وہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں
کیا امام نماز فرض پڑھا رہا. اب اہل حدیث کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر یہ سنتے رہ جائیں کہ ایک آدمی آیا وضو کر کے اور امام نماز پڑھا رہا ہے, اس نے حدیث پر عمل کیا, اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو گیا. اب جب امام نے سلام پھیرا, اس نے سلام پھیرا, اس کی 2 سنتیں رہ گئی تھی. اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بارے میں پھر ہم حدیث بیان کرتے ہیں. صحیح ابن خزیمہ, صحیح ابن حبان, مستدرک الحاکم, سنن دارقطنی, سنن بیہقی, ان کتابوں میں حدیث موجود ہے. اسد بن موسیٰ فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ بن سعید عن ابیہ عن جدہ. پھر آگے بیان کرتے ہیں. یہ جو اس کے حدیث کے راوی ہے نا صحابی, ان کا نام ہے قیس بن قات, قیس بن عمر. اس روایت کی سند صحیح ہے, متصل ہے, اسے 4 اماموں نے صحیح قرار دیا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیس بن قات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا صبح کی نماز کے لیے, میری 2 سنتیں رہ گئی تھی, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض نماز پڑھی. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, میں نے اٹھ کر جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی بعد میں وہ 2 رکعتیں پڑھ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا, ما ہاتان رکعتان, یہ 2 رکعتیں کون سی پڑھی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب تو نہیں جاتے تھے, غیب جانے والا تو صرف ایک اللہ ہے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, کہہ دو, اعلان کر دو کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے, کوئی غیب نہیں جانتا. انہوں نے کہا کہ میری یہ 2 رکعتیں رہ گئی تھی, یہ میری صبح کی 2 سنتیں رہ گئی تھی, یہ میرے پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, کچھ بھی نہیں کہا. اسے کہتے ہیں سنت تقریری, سنت رضا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پر خاموش ہو جانا یہ دلیل ہے اس کے جائز ہونے کی. اور یہ حدیث صحیح متصل, وہ ترمذی, ابو داؤد اور ابن پیش کی جو منقطع روایت ہے. اس حدیث کی وجہ سے پھر اہل حدیث جو ہے وہ اسی وقت فرض نماز کے بعد سنتے پڑھ لیتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں ایک ضعیف حدیث ہے جسے ترمذی نے بیان کیا ہے قتادہ کی سند کے ساتھ. وہ بیان کرتے ہیں کہ جس کی غالباً وہ بشیر بن دحیق سے بیان کرتے ہیں, وہ غالباً انس بن مالک سے, واللہ اعلم, فرمایا کہ جو آدمی صبح کی 2 رکعتیں بھول جائے, یا بعض وقت کہتا ہے کہ صبح کی 2 رکعتیں نہ پڑھے, فَلْيُصَلِّ بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ, سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھے. یہ ضعیف حدیث ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں, ضعیف پر عمل نہیں کرتے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس مسئلے میں جو حنفی لوگ ہیں ان کا تو عجیب ہی موقف ہے. ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ وہ فرماتے تھے کہ جس کی صبح کی سنتے رہ جائیں, جس شخص کی صبح کی سنتے رہ جائیں, وہ نہ تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پڑے گا اور نہ طلوع ہونے کے بعد پڑے گا. واضح طور میں موجود ہدایہ میں دے سکتے کہ ایک آدمی کی صبح کی سنتے رہ گئی, اب وہ اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتا سورج کے طلوع ہونے کے بعد. یہ امام صاحب کا ایسا فتویٰ ہے, یہ اگر ان سے ثابت ہے تو یہ ایسا فتویٰ ہے جس کو نہ تو حنفی مانتے ہیں اور نہ حدیث. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو حدیث موجود ہے, ہم تو حدیث پر عمل کریں. آج کل کے علماء جو ان کا ضعیف حدیث پر حنفی علماء. تو بھائی اہل حدیث کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم صحیح حدیث مانتے ہیں, ضعیف نہیں مانتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم صحیح حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانتے, چاہے کوئی بھی. ٹھیک ہے ہم کسی کی توہین نہیں کرتے, بڑے سے بڑا کوئی امام ہے غلطی لگ سکتی,
ایک دوسری مثال بتاؤں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھتے تھے. جب نمازی نماز پڑھتا ہے نا، ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، دوسری دعا پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ اکبر، بیٹھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی رب اغفر لی دعا پڑھتے. ایک اور دعا بھی ہے جس میں حبیب بن ابی ثابت مدلس ہے، اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ آپ 2 سجدوں کے درمیان اللہ اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی پڑھتے تھے. اور یہ دعا صحیح مسلم میں مطلقاً نماز کے اندر ثابت ہے، تو وہ اس کا شاہد ہے. پھر امام مقبول تابی سے بھی یہ ثابت ہے، تو ہم کہتے ہیں دونوں طرح ٹھیک ہے. کوئی آدمی پڑھی رب اغفر لی رب اغفر لی اور پڑھتا رہے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھتا رہے، کوئی ضروری 2 دفعہ. اور اسی طرح اللہ اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی مجبور میں بھی بات نہیں. تو یہ دعا پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا بہرحال ثابت ہے. اس کے مقابلے میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الجامع الصغیر. اس کتاب کے لکھنے والے محمد بن حسن بن فرقد الشیبانی ابن فرقد کے نام سے مشہور ہے. ہنفیوں کی جو 6 کتابیں ہیں نا ظاہر اور روایت والی، کہ میری باتیں عام طالب علموں کو سمجھ آئیں کہ عوامی تو ہے نہیں، اور ضرورت بھی نہیں ہوتی ایسی باتوں کی عوامی. اس میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یسقط بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان کوئی دعا نہیں پڑے گا، خاموش رہے گا. نیچے عبدالحی لکھنوی صاحب ایک مولوی تھے، انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے، اور غالباً اس حاشیے کا نام ہے اندام الکبیر. وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ نے صحیح حدیثوں کی مخالفت کی، آثار کی مخالفت کی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ بات امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے تو ہم نہیں مانتے. یہ ہمارا جرم ہے، اہل حدیث کا یہ جرم ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں پھر کسی کی بات نہیں مانتے، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو. کسی کی توہین نہیں کرتے، تمام صحابہ کرام سے پیار محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام جو ہے وہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، کسی کی توہین نہیں کرتے، کسی کو پسند. تمام صحیح العقیدہ سکہ تابعین تبع تابعین پھر ان کے جو شاگرد ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے. یہ مشہور ہے ہمارے یہاں خیر القرون قرنی نہیں، خیر الناس قرنی، پھر وہ جو اس کے قریب زمانہ ہے، پھر وہ جو اس کے قریب زمانہ ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں، صحیح ابن حبان میں یہ اضافہ بھی ہے ثم الذین یلونہم، 4 زمانے. خیر الناس قرنی صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم تابعین، مثلا صحابہ کرام میں سلمہ بن اکوع، پھر تابعین میں یزید ابن ابی عبید، ثم الذین یلونہم بکی بن ابراہیم تبع تابعین، ثم الذین یلونہم امام بخاری. یہ ہمارے جو محدثین ہیں امام بخاری اور دوسرے محدثین، یہ ان 4 زمانوں میں سے ایک زمانے میں آتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ سب سے بہترین چیز ہے. تو یہ خیر القرون کے ہمارے اسلاف، ان سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت کسی کی گستاخی نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے مطابق کس کی بات. اہل حدیث تقلید نہیں کرتے تو بھائی تقلید کرنے سے تو صحابہ نے منع کیا. امام بیٹی کی اسماء الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 10 پر
یہ حوالہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لا تقلدوا دینکم الرجال، اپنے دین میں لوگوں کی تقلید نہ کرنا، لا تقلدوا، صحیح سند ہے امام بیہقی کی سنن کبریٰ حدیث کی کتاب میں موجود۔ ایک اور صحابی تھے بڑے ہی عظیم شان والے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، بڑے ہی سارے صحابہ وہ آسمان کے ستارے ہیں۔ صحیح مسلم میں صحابہ کرام کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جس طرح ستارے آسمان کا امن ہے، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، اس طرح میرے صحابہ ہیں، صحابہ جائیں گے تو گمراہی آ جائے گی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد تقلید کے خلاف میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، یہ امام وقی کی کتاب الزہد میں موجود ہے، امام ابو داؤد کی کتاب الزہد میں موجود ہے، امام ابن عبد البر کی کتاب الجامع میں موجود ہے، ابن حزم الظاہری کی کتاب الاحکام میں موجود ہے، دارقطنی کی کتاب العلم میں موجود ہے، اور اسی طرح ابن رجب حنبلی نے الموقوف علی الموقوف میں اسے لکھا ہے، اسے دارقطنی نے ابن قیم نے صحیح بھی قرار دیا۔ کیا فرمایا، کیسے سنہری الفاظ ہیں، فرماتے ہیں اما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوا دینکم، لوگوں اگر عالم سیدھے راستے پر بھی جا رہا، ہدایت پر بھی ہو، تو اپنے دین میں اس کی تقلید نہ کرنا۔ تو اہل حدیث نے تقلید نہیں کرتے، ہمیں صحابہ کرام نے منع کیا۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کے مقابلے میں تو ہم کسی کی بات نہیں مانتے، صحابہ نے منع کیا، تابعین نے منع کیا۔ اتباع کتاب و سنت کا جو ہے حکم دیتے رہے، اور اپنی دلائل کے ساتھ جب مسئلہ پیدا کوئی ہوتا تھا صحابہ کرام دلیل بیان کرتے تھے۔ صحیح بخاری بھی، بس یہ مختصر میں بات بیان کر کے پھر سوال جواب بھی ہوں گے۔ قاری صاحب ہے کہ نہیں، یہ سوال جواب کا پروگرام ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے پتہ نہیں، قاری صاحب کو پتہ ہوگا۔ اچھا تو صحابہ یعنی کرام کے جو آثار ہیں وہ میں بیان کر رہا تھا کہ دلیل کو بیان کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک شاگرد عبید بن جریج، میری باتیں ویسے سمجھ آ رہی ہیں، اردو کا بیان سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ مجھے ابھی صحیح آتی نہیں سیکھی تو ہے لیکن صحیح نہیں آتی، یا تو پشتوں میں بیان ہو سکتا ہے یا اردو یا پھر عربی بھی۔ تو عبید بن جریج جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث میں انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو 4 کام ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے جو کوئی اور نہیں کرتا۔ ایک تو آپ اپنے بالوں کو مہندی لگاتے ہیں، مہندی۔ ایک آپ جو ہے وہ جوتے پہنتے ہیں جو بالوں والے نہیں ہوتے، نیالے سپتیاں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مکے کے لوگ یکم ذوالحجہ سے لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور آپ 8 ذوالحجہ کو لبیک کہتے ہیں۔ لوگ تو 8 دن پہلے یکم کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ جب 8 تاریخ آتی ہے، جب حاجی بنا ہو جاتے ہیں، تب لبیک کہتے ہیں۔ اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ جب آپ خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو آپ یمن والی جو دیواریں ہیں، یمن والے جو کونے ہیں، ادھر تو آپ ہاتھ لگاتے ہیں، شمالی ارکان شمالی کو ہاتھ نہیں لگاتے، استلام نہیں کرتے۔ انہوں نے فرمایا، اب یہ سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ
یہ جو میں مہندی لگاتا ہوں، رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہندی لگاتے ہوئے دیکھا۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھا دو کہ یہ مہندی لگانا ضروری نہیں ہے، سفید بال رکھنا بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، یہ بھی ثابت ہے کچھ حدیث سے، صحابہ کرام کے آثار سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ واجب ہے، کراچی میں کچھ لوگ ہیں اور ڈاکٹر عبد الجبار پارٹی وہ جوتوں والے، بھائی یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، سنت برابر کرو گے ثواب ملے گا۔ جس طرح کالا ہے گما باندھنا، یہ سفید پگڑی باندھنا سنت ہے، اگر کوئی نہیں باندھتا تو کوئی گناہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو میں بغیر بالوں والے جوتے پہنتا ہوں، رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسن اعلی صدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بغیر بالوں والے جوتے پہنتے۔ فرمایا کہ میں جو 8 ذوالحجہ کو لبیک کہنا تلبیہ کہنا شروع کرتا ہوں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ 8 ذوالحجہ کو تلبیہ کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو میں رکن یمانی کو ہاتھ لگاتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے رکن یمانی کو ہاتھ لگاتا ہوں۔ 4 انہوں نے سوال کیے، چاروں سالوں کے جواب 4 حدیثوں سے دیے۔ تو یہ ہے اہل حدیث کی بات۔ بھائیو، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی جماعت اہل حق کی جماعت ہے، طائفہ منصورہ ہے۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اور کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شیطان اپنی چالوں میں ناکام رہے گا، بشرطے کہ ہم نے صحیح طریقے سے کتاب و سنت کو سلف صالحین کے آثار کی روشنی میں مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ رب العزت ان پر عمل کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، اور جو ہمارے بھائی بھٹکے ہوئے اللہ رب العزت انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، موت کا وقت قریب ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے، اور جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پھر کوئی چھٹکارے والا راستہ نہیں، پھر کوئی بچت والا راستہ نہیں۔ اس دن کی سختی سے، اس دن کے عذاب سے اللہ رب العزت مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ آمین یا رب العالمین۔ اس قبر میں زندہ ہیں، سلام کا جواب سنتے ہیں۔ یہ 2 سوال ہیں۔ زندہ سے مراد کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے جس طرح میں زندہ موجود ہوں، آپ زندہ موجود ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، زندہ ہوں، آپ میرے سامنے بیان سن رہے ہیں، زندہ ہے۔ ایک یہ دنیاوی زندگی ہے، ایک مرنے کے بعد اخروی زندگی ہے کہ مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اخروی زندگی میں عالم برزخ میں اس سے اگر عام آدمی ہے تو اسے سوال جواب ہوتے، نبی اور شہید جنت میں ہوتے، نیک لوگ بھی جنت میں ہوتے، یعنی کچھ لوگوں سے سوال جواب ہوتے ہیں، کچھ سے نہیں بھی ہوتے۔ تو ایک دنیاوی زندگی ہے، ایک برزخی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے، وفات آ چکی۔ صحیح بخاری کے حدیث سے خرج من الدنیا، میری جو کتاب ہے نا تحقیقی مقالات، پہلی جلد میں یہ مسئلہ میں نے تفصیل سے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اب دنیا میں زندہ ہے، اب عالم برزخ میں جنت میں زندہ ہے، اعلیٰ مقام میں زندہ ہے۔ وہ حیات برزخی، وہ دنیاوی زندگی نہیں۔ یہ جو المحنت میں لکھا ہوا ہے نا دیوبندیوں کی کہ حیات دنیاویہ غیر برزخیہ، یہ بات الگ ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ دنیاوی اخروی زندگی۔ یہی بات حافظ ذہبی نے فرمائی ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فرمائی ہے، ابن قیم نے اپنے عظیم الشان قصیدے دنیا میں بھی اس پر بڑی بات۔ دوسرا یہ جو سوال ہے کہ یعنی سلام کا جواب سنتے ہیں، بھائی کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام سنتے ہیں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔
یہ ثابت ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچاتے ہیں۔ سنن نسائی میں اور امام اسماعیل بن اسحاق القاضی کی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ روایت موجود ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، بے شک اللہ کے فرشتے زمین میں سیر کرتے ہیں، پھرتے ہیں، یبلغوننی عن امتی السلام، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ اس روایت کی سند میں سفیان ثوری مدلس ہے سند نسائی میں، لیکن کہ فضل الصلاۃ علی النبی میں وہ کہتے ہیں حدثنی عبداللہ بن صائب، تو سما کی تصدیق ثابت ہو گئی، سند صحیح ہو گئی، اور میری جو کتاب ہے نا درود و سلام کے فضائل، اس میں یہ مسئلہ تفصیل سے موجود ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ سوالات جو ہیں جن ممکن ہے کہ بعض ایسا سوال بھی ہو جس کا میں جواب دینا پسند نہ کروں، تو پھر یہاں کے جو شیخ الحدیث صاحب ہیں وہ اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ بھائی یہ ثابت نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنا چاہیے، اور کیا اس کا اپنی جانی ہونا ہے؟ اچھا، یہ لوگ کہتے ہیں نا خودکشی، مشہور لفظ ہے خودکشی، خودکشی غلط ہے، خودکشی نہیں ہوتا، خودکشی ہوتا ہے، کشتن سے۔ خودکشی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کھینچنا، اور رسہ کشی کھینچنا نہیں ہے، کشتن سے، تو خودکشی اپنے آپ کو قتل کرنا۔ ایسے قتل کرنے والے کا جنازہ جو بڑے عالم ہیں، شیخ الحدیث اور بڑے علماء ہیں، وہ نہ پڑھیں، دوسرے لوگ اس کا پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا، لیکن صحابہ کرام کو منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ تو اس سے علامہ نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اور علماء دوسرے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، ہم پڑھیں گے عوام، لیکن بڑے علماء نہیں پڑھیں گے۔ ابدی جہنمی وہی ہوگا جو خودکشی کو جائز سمجھتا ہے، جو جائز نہیں سمجھتا تو وہ جس طرح ایک صحابی کا ہاتھ کاٹ کیا تھا تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہ مغفر لوالدیہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ میرے پاس بعد کوئی اور مقرر ہوں گے تو کوئی ایسا تو نہیں کسی اور کا میں وقت لے رہا؟ اچھا، کیونکہ میں جو ہے میری زندگی کا ریکارڈ یہ ہے کہ میں وقت کی بہت پابندی کرتا ہوں۔ میں جمعہ پڑھاتا ہوں نا 12:30 بجے خطبہ شروع، 1 بجے نماز شروع، جو رہ گیا نا 1 منٹ بھی تو تکبیر اولا گئی اسے۔ کہا جاتا ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اسے نہیں مانا جائے گا۔ بھائی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی، اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہے کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن سے ثابت ہو گیا کہ سجدہ تعظیمی کرنا چاہیے۔ قرآن کی کسی آیت میں سجدہ تعظیمی سے منع نہیں کیا گیا، حدیث میں منع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں یہ حدیث نہیں مانتا قرآن کے خلاف ہے، تو ہم کہتے ہیں تو قرآن کے خلاف۔ بھائی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی عقل کا قصور ہوتا ہے۔ کوئی آدمی بھی اگر کسی کے پاس کوئی اگر ایسی کوئی روایت ہے تو پیش کرے، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، یا تو حدیث صحیح نہیں ہوگی یا پھر وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوگی۔ کیا حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی بات کرے۔ یہ ایک سوال آیا ہے جہاد کے بارے میں، اس کا تفصیلی جواب تو میں کوئی نہیں دوں گا۔ میری کتاب ہے جس کا نام ہے فضائل جہاد، وہ منگوا لیں، مکتبہ اسلامی چھپی۔ سورہ الف لام سجدہ، الف لام میم سجدہ میں آتا ہے الف سمجھ ما تعدون، اور سورۃ المعارج میں آتا ہے کہ ترج ملائکہ وروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ ان دونوں آیتوں کا جواب ہے۔ تو اس میں مختلف مرحلے مراد ہو سکتے ہیں کہ ایک مرحلہ وہ ہوگا جس میں یعنی فرشتے جو ہے وہ چڑھتے ہیں، رب کے پاس جو جاتے ہیں وہ ایسی ہے کہ 50,000 سال جو انسانوں کا ہے اس کے برابر یعنی فاصلہ ہے، اور وہ قیامت کے ساتھ ہوگی۔ اس میں مختلف تطبیقیں دی جا سکتی ہیں، مختلف دو حالتوں کا بھی ہوتی ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ،
ہم یوں بکر وسما، قیامت کے دن ہم کافروں کو اٹھائیں گے، اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گنگے بھی ہوں گے، آتا ہے نا سمو بکر، یعنی اس طرح کی اور بھی آیات ہیں. مثلا ایک نقش یوم القیامت عاما، قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ اب سرنا و سمینا فرجنا نعمل صالح، ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا. تو یہ دو مختلف باتیں ہیں. اسی طرح یہ دو مختلف باتیں ہیں. کیا شریف میں جائز ہے کہ نہیں قرآن اور سنت سے دلیل ہے؟ بھائی کیا جائز ہے؟ اس کی جو دلیل ہے وہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ جب حاکم اجتہاد کرتا ہے تو اس اجتہاد کی اگر میں وہ صحیح ہوتا ہے تو ڈبل ثواب ملتا ہے، غلطی ہوتی ہے تو پھر بھی ایک ثواب ملتا ہے. تو جس طرح حاکم اجتہاد کرتا ہے وہ ہر چانس اندر سے اجتہاد کرتا ہے. بعض اوقات اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جائے نا کسی جنگل میں، اس کو پتہ نہ ہو کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے، تو نماز تو پڑھ لی، 5 نمازیں فرض ہیں، اب وضو کر کے اجتہاد کرے گا، اس کا خیال ہے خانہ کعبہ اس طرف ہے، اس طرف، تو وہ جو ہے وہ نماز پڑھے گا اپنے اجتہاد میں. اگر اس کا رخ غلط بھی ہو گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. میرے ساتھ اس طرح ہوا ایک دفعہ کہ وہ جب لاہور میں آئے نا دارالسلام، تو دارالسلام نیچے تازہ دارالسلام شروع ہوا تھا، تو وہ اس طرح چکر ہے نا سیڑھیوں سے چڑھ کر علامہ سعد علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو دور سے بھر دے، ان کی جو لائبریری تھی نا اس کی چائے مجھے دے دی. تو نیچے سے پھر کے چکرا کے جب اوپر جاتا تھا تو دوسری طرف نماز پڑھی. میرا شاگرد آ گیا، اس نے کہا یہ کدھر نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ دفعہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا یہ، اس نے کہا نہیں شروع نیچے فرق ہے. تو اس طرح انسان سے اس میں بھی اجتہاد ہوتا ہے. تو یہ بہرحال اجتہاد کی قسم کیا سے آثار سلف صالحین سے استدلال ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی روایت جو ہے وہ تو ہے ہی ضعیف، وہ ہم پیش نہیں کرتے. بھائی ضعیف حدیث ہم پیش کریں تو پھر ہم میں اور دوسرے لوگوں میں فرق کیا ہے جو ضعیف حدیثیں پیش کر رہے ہیں. یہ جو سوال ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا اس کا جواب جو ہے وہ شیخ العزیز صاحب دیں گے. یہاں پر شیخ العزیز صاحب کون ہے؟ شیخ العزیز ہے نا، یہ دیں گے. طلاق کا ہر مسئلہ ان کے حوالے انشاءاللہ. میں سمجھ گیا ہوں کہ جیسے سوال بھیجا ہے، بے نمازی مسلمان ہے یا کافر؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کیا حکم ہے ہمارے مسئلہ؟ بھائی میں نے جو اس بارے میں تحقیق کی سوچا ہے نا اور حدیثوں کو دیکھا ہے، کچھ حدیثوں سے ثبوت ملتا ہے کہ کافر ہے، کچھ سے ملتا ہے مسلمان ہے. شیخ البانی کہتے ہیں مسلمان ہے، عرب علماء کہتے ہیں کافر ہے. میں جو اس نتیجے پہنچا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میرے استاد حافظ عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے تھے کہ اگر تو یہ میرے خیال میں یاد ہی صحیح بات نہیں، لیکن میری یہی تحقیق ہے کہ اگر مطلقاً نماز نہیں پڑھتا تاریخ الصلاۃ ہے تو وہ کافر ہے. جو پڑھتا ہی نہیں، نہ جمعہ نہ کوئی پڑھتا، جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، یہ فاسق فاجر ہے، بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گنہگار ہے. اللہ اور رسول دونوں کے لیے ایک ضمیر واحد استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن و حدیث. خطبے میں تو جائز نہیں ہے، جس میں وہ تھا نا کہ وَمَن سے ماں، جس میں وَمَن سے ماں کے جو الفاظ ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بے سخاتی بنتا، وہ تو جائز نہیں. ویسے تقریر میں دعا اس طرح وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ جس طرح آیت کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، تو اس لحاظ سے جائز بھی ہے. انہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، سیاق و سباب کے مطابق بات. یہ کچھ گروہوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے، یہ مجھ سے بہت سوال ہوتا ہے کہ فلاں لوگوں کے پیچھے نماز ہو جاتی کہ نہیں. اس بارے میں بھی میری ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم، تو وہ پڑھ سکتے ہیں. کیا مشرک امام کی اقتداء کی جا سکتی ہے؟ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. مشرک کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس آدمی کو بھی امامت سے ہٹا دیا تھا جو خانے کعبے کی طرف جسے تھوکا تھا. ابو داؤد کی صحیح روایت ہوگی. تو یہ اس بارے میں وہ میری کتاب اب چھپ چکی ہے اللہ کے فضل کرم سے، وہ کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھے کہ بہت اوقات مجھ سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں نا، تو میں مسئلے کا جواب دیتا ہوں تو اس کو پسند نہیں ہوتا. بعض اوقات اہل حدیث میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے نا، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اگر پسند نہیں ہوتا تو کسی اور عالم سے پوچھ، لڑائی جھگڑا نہیں کر رہتی ہے بعض اوقات. اس سلسلے کا یہ مسئلہ بھی ہے
ایک چیز نقد 10,000 کی ہے، اس چیز کی کو ادھار 15,000 میں بیچ سکتے ہیں کہ یعنی یہ مسئلہ ہے کہ ایک چیز نقد ملتی ہے 10,000 روپے کی، اور اگر اسی سے وہ ادھار لیتے تو 15,000 کی دیتا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے اکثریت ہمارے علماء کی جمہور اہل حدیث علماء سے جائز سمجھتے ہیں، لیکن میں اسے جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح شیخ البانی اور احمد عبد المنان نوپوری اور میرے ساتھ شیخ بدیع الدین راجی رحمۃ اللہ علیہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ دلیل وہی حدیث ہے نا حق بیعتین بیع، اس بارے میں ہم الحدیث میں مضمون شائع کر چکے ہیں، مقالات الحدیث میں بھی یہ علامت، تو یہ میری تحقیق ہے۔ دوسرے کچھ بڑے علماء جو اس کو جائز سمجھتے ہیں، جیسا شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ عبد السمین وغیرہ، اسے جائز سمجھتے ہیں۔ جنازہ میں مذکر مؤنث کی ضمیریں تبدیل کی جائیں گی، ہو سکتی ہے، کیونکہ تابعین نے یہ فرمایا کہ جنازہ میں کوئی دعا موقت نہیں، شریعت نے کوئی خاص دعا مقرر نہیں کی، تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اللہ مغفر لہو جب پڑھیں گے تو اگر عورت کا جنازہ ہے نا تو اس کی جگہ لہا پڑھنے بہتر ہے، اگر اللہ مغفر لہو پڑھیں گے تو پھر مراد ہوگا لحاظ المیت، یہ اللہ اس میت کو بخشے، تو ٹھیک ہے، یہ احتیاطی مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی دعا موقت نہیں، تو اس کے مطابق یہ ضمیریں بدلنا جائز ہے۔ یہ آپ بھائیوں کے سوالات ہیں اور میرے جوابات نہیں ہیں، اگر تو یہ جوابات صحیح تھے نا تو اللہ رب العزت مجھے اس کا اجر عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور اگر میں کوئی غلط ہے تو اللہ خطا معاف فرمائے، اللہ اپنی ناراضی سے بچائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ آمين۔